آج کی رات صرف عبادت کی نہیں، آج کی رات دل صاف کرنے کی رات ہے۔ اگر کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، اللہ سے معافی مانگو اور اس انسان سے بھی معافی مانگو۔ سو گائز، السلام علیکم۔ آج میں اپنے ایک ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور آپ لوگوں سے روبرو ہو کے کچھ اپنے دل کی باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ آج کافی ٹائم کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اپنی۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج شب برات کی رات ہے۔ آج وہ رات ہے کہ جس کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں پورا سال، اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال لکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ جو اس کی تقدیر میں ہوتا ہے، جو آگے پورا سال ہم لوگوں کے ساتھ ہوگا، یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ اس رات کو اللہ پاک سب کے نصیب لکھتے ہیں، سب کی زندگیوں میں آئے گا آگے جو بھی وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو آج کی رات شب برات کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے اور اپنے لیے اپنی زندگی میں سکون مانگنے کی رات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ شب برات میں ہم لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے لیے سکون مانگتے ہیں اور اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں۔ شب برات معافی، دعا اور سکون کی رات ہوتی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد کرواتی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ بس اس میں یہ ہے کہ دل سے مانگنا چاہیے۔ دل سے مانگنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت بھی دل سے مانگنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے۔ بنا شور کیے، بنا آواز کیے، بنا کسی کو بتائے ہم اپنے خدا کے روبرو ہوتے ہیں اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ہماری دعائیں بھی اللہ پاک قبول کرتا ہے، منظور کرتا ہے، قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے ہماری دعاؤں کو۔ آپ کو پتہ ہے آج کی رات بہت خاص ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو صرف ایک رسم کے طور پہ سمجھ کے گزار لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ رات اللہ سے اپنے لیے، دوسروں کے لیے بخشش مانگنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے اور اپنے نصیب اچھا لکھوانے کی رات ہے۔ دیکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا ہماری اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہیں۔ یہ ہم ایز اے مسلم ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک نے اگر ہمارے حق میں وہ دعا رکھی ہو، ہمارے لیے اس میں کوئی کرم ہو، رحم ہو، اچھی ہو، تو وہ اللہ پاک ہم لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ پاک، جو میرے حق میں آپ نے بہتر فیصلہ کرنا ہے، جو اچھا ہو، وہ میرے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ان میں سے کون سی دعا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے۔ لیکن اس رات اپنے لیے دعا مانگے، اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، بچوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگے، اور جو ہم لوگوں نے جانے انجانے میں، کتنے ہم لوگوں سے جانے انجانے میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کی معافی مانگنی چاہیے، اس کی مغفرت اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پاک، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ کی ذات بہت بہت بے نیاز ہے، اتنی بے نیاز ہے کہ ہم لوگوں کی تو سوچ بھی ادھر تک نہیں جا سکتی جتنی اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ پاک دینے پہ آتا ہے تو صرف کن کہتا ہے، کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا ایمان اس چیز پہ قائم رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں لازمی قبول کرے گا۔ صرف نیت کی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ واقعہ ہی اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اعمال تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری نیت دیکھتے ہیں۔ دنیا والے تو ہمارے اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ پاک ہماری نیت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کی نیت کیا ہے۔
ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بالفرض ایز مثال میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بالفرض اگر میں ہی ہوں، اگر دکھاوے کے لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں، نیت اگر میری یہ ہے کہ میں جی فلاں کو دکھانے کے لیے عبادت کروں، فلاں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھوں. بندے تو یہی سوچ رہے ہوں گے کافی اچھی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے. بندے تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی نماز پڑھ رہی ہے، دیکھو یہ کتنی اچھی ہے. لیکن ان کو یہ نہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے. دیکھیں ہم لوگ جب اپنی نیت صاف رکھتے ہیں نا تو وہ اللہ پاک وہ نیت ہماری دیکھ رہا ہوتا ہے. انسان نہ دیکھے لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ہمارے سارے اعمالوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا وہ ہماری نیتوں پر ہوتا ہے. ہماری زندگی میں ہماری نیت اتنا اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے جو آج کی رات ہے، میں اپنے ٹاپک سے ہٹتی جا رہی ہوں. تو جو آج کی رات ہے اس رات کو ایک رسم کر کے نہیں گزارنا چاہیے. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی یہ رسم ہے، شب برات ہو آئی ہے، اس رسم کے طور پہ نہیں گزارنا چاہیے. یہ رات اللہ سے معافی مانگنے کی اور بخشش مانگنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، ساتھ ہی ساتھ دلوں کو صاف کرنے کی رات ہے. اپنے دلوں کو ریسٹور کریں، اللہ سے معافی مانگ کر اپنے دلوں کو ریسٹور کریں. یہ ہم لوگ کسی کے لیے نہیں کرتے، یہ اپنے لیے کرتے ہیں. آج کی رات کو اللہ پاک سے عاجز بن کر دعا مانگے. اپنے لیے دعا مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگے، اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، اپنے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے. اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے نا کہ اللہ پاک تو کہتا ہے کہ اے بندے تو میری طرف آ، میں تیری طرف 10 قدم آگے آؤں گا. اس رات کو اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ آتا ہے، رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے. صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری طرف پلٹ آ. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے نا. انسان ایک دم سے معاف نہیں کرتے، لیکن میرا خدا، میرے اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے. کسی کا دل دکھانا، کسی کا حق مارنا یا پھر خود سے کوئی وعدہ توڑے تو معافی مانگ لے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اللہ پاک کی ذات بہت کریم ہے، بہت رحم کرنے والی ہے، بہت کرم کرنے والی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. میری چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو میں نے کوکنگ ساتھ ساتھ کی اور ساتھ ساتھ ابھی میں نماز پڑھ رہی تھی اور ایک چھوٹا موٹا سا وظیفہ کر رہی تھی. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. میں بیچ میں سے بہت ایبسنٹ ہو جاتی ہوں. میرے ولاگ کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور اچھا کمنٹس مجھے لازمی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا. اوکے، اللہ حافظ، پھر ملوں گی.